آج بھی ہوگا ابراہیم سائی ماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، خلیل اللہ جیسا یقین لانا پڑے گا۔ سنیے گا، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب دشمنوں کے بتوں کو توڑا تو وہ بڑے تنگ ہوئے، انہوں نے کہا جی لے بھائی نے تو سارے بت توڑ دیتے نے۔ قوم نے پروگرام بنایا، وہ وقت کے بادشاہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو، یہ قرآن پاک کی آیت ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو، اس کو جلا دو۔ یہ پوری قوم نے کہا، کس نے کہا؟ آگ میں جلانے کا مشورہ کنہوں نے دیا تھا جی؟ کافروں نے۔ بولیے ذرا کنہوں نے دیا تھا؟ جواب اس کا کس کو دینا چاہیے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں بولے، بلکہ رب ابراہیم بولا۔ فرمایا میرے پیارے کو تم آگ میں گلانے کے ارادے کرتے ہو؟ لو پھر سنو، آگ کی طرف پھینکنا چاہتے ہو نا؟ رب نے آگ نو مخاطب ہو کے فرمایا، اللہ نے آگ نو پکاریا، اللہ پاک نے۔ اب قرآن یہ کہتا ہے قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے فرمایا آگ سے، اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام پر، میرے دوست پر۔ ذرا سنیے گا، جیسے زیادہ گرمی بندے کو مار دیتی ہے ایسے زیادہ سردی بھی مار دیتی ہے، یہ ایک اصول ہے۔ قرآن پاک کے الفاظ پہ کبھی غور کریں، رب نے فرمایا یا نارو کونی بردا، اے اگے ٹھنڈی ہو جا۔ آگے قرآن کے الفاظ ہیں وسلامات، سلامتی والی ہوئیں، اینی ٹھنڈی نہ ہوئے کہ میرے دوست نو دکھ پہنچے۔ ٹھنڈی ہو جا پر صاحب دی ٹھنڈی ہو جا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اگر سلامانہ کہا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ حضرت خلیل کو تکلیف دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب یہاں ہوتا کیا ہے، جب بادشاہ کے پاس یہ پیغام آتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم اس سے بڑے تنگ ہیں، آگ میں جلا دو۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باندھا، رسیوں سے باندھا اور منجنیق تیار کی۔ یہ منجنیق آج جس کو آپ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کوئی چیز باندھ کر پھینکی جاتی ہے، یہ سب سے پہلے ایجاد آج یہ بھی آپ سن لیں، شیطان کی ایجاد ہے یہ۔ اس نے کہا، اس نے مشورہ دیا کہ ان کو اس طرح آگ میں پھینکو۔ نمرود کے ساتھ مشورہ کیا گیا کہ کیا کرے۔ نمرود نے، آپ جانتے ہیں کہ وہ آگ کی تیاری کیسے ہے، ذرا سنیے گا وہ منظرنامہ۔ 80 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا، یہ ہاتھ جو ہے اس زمانے کا ہے، یہ ہاتھ عربی میں یہ کہا جاتا ہے، یعنی انگلیوں سے لے کر کونی تک۔ اس زمانے کے لوگ لمبے قد و کاٹ کے تھے تو ان کے جو ہاتھ ہیں وہ بھی بڑے بڑے تھے۔ تو 80 ہاتھ لمبا اور 40 ہاتھ چوڑا اس نے ایک چبوترا تیار کروایا، اور اس چبوترے پر اس شخص نے 1 مہینہ آگ جلائی، اور اتنی آگ جلائی، تپش کا عالم یہ تھا کہ جو پرندہ اوپر سے گزرتا تھا وہ جل کے گر جاتا تھا، یعنی تپش کا عالم یہ تھا، اس قدر آگ کی تیزی تھی۔ اب جب وہ آگ کی تیاری ہوگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اللہ کی شان یہ دیکھیے، جب منجنیق کے ساتھ باندھا گیا نا تو کتابوں میں لکھا ہوا، تفسیر قرطبی میں، انسانوں اور جنوں کے سوا اللہ کی ساری مخلوق نے کہا اللہ سونیا اگر تو اجازت دویں تو اسی تیری یار دی مدد کریے۔ ساری خدائی نے کہا، انسانوں اور جنوں کے سوا، فرشتوں نے کہا، یہاں تک کہ زمین کے ذرے نے کہا، درختوں نے کہا، پتھروں نے کہا، ستاروں نے کہا، کائنات کی ہر چیز نے کہا اے اللہ اگر تیری اجازت ہو تو ہم تیرے یار کی مدد کریں۔ اللہ نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا ہاں مدد کرو، جے تواڈے کو منگے تے مدد کر دیو، تے جے او دا دھیان میرے وال ہوئے تے پھر میں او دے واسطے کافی۔ اگر میرے خلیل کا دھیان میری طرف ہو تو پھر میں اس کے لیے کافی ہوں۔ اب ذرا سنیے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ادھر سے آپ کو اٹھا کر پھینکنے کی تیاری ہے، تو سامنے آگ کا الاؤ ہے، اور حضرت خلیل کے پاس سب سے پہلے پانی کا فرشتہ آتا ہے۔ اس نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو میں آن کی آن میں، آن واحد میں یہ ساری کی ساری آگ جو ہے اسے بجھا سکتا ہوں، میں پانی کا فرشتہ ہوں، حکم کیجئے۔ فرمایا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ وہ فرشتہ آ گیا، فوراً ہی ہوا کا فرشتہ آ گیا، کہنے لگا حضور اگر آپ پسند کریں تو میں آگ کو، یہ یوں بھبوکے کی بات ہے، ایک بھبکا ہوگا آگ کا، جھونکا ہوگا ہوا کا، شدید ہوا چلا دوں گا، یہ آگ فنا ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا مجھے تیری حاجت نہیں۔ فرشتے آتے رہے، اپنی اپنی بات کرتے رہے اور پیچھے کھڑے ہوتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تو نہیں سنی جاتی، حضرت جبریل تو فرشتوں کے سردار ہیں، سید الملائکہ ہیں، جبریل تو پوچھ، ہو سکتا ہے تیری مان لینا۔ اب انہیں کیا پتا تھا جیڑا رب نال لگ جائے، جیڑے اللہ نال ایڈی یاری پکی ہوئے، وہ پھر اللہ باجو نو وہ دی اکھ چ کوئی اور نہیں ہوندا۔
حضرت جبریل امین نے پوچھا، اللہ اکبر، حضرت جبریل امین نے آ کے کہا، پیارے خلیل، اللہ کے دوست ہیں آپ حکم کیجئے، یہ کون سی آگ ہے؟ میں بڑی بڑی آگ بجھا سکتا ہوں۔ حضرت خلیل نے کہا، آپ فرماتے ہیں مجھے تیری حاجت نہیں ہے، اے جبریل تو بھی بیچ سے ہٹ جا۔ حضرت جبریل امین نے جب یہ منظر دیکھا تو حضرت جبریل امین نے پوچھا کہ خلیل آپ ہماری مدد کو قبول کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا اگر میرا یار مینوں اگ چ سٹ کے راضی ہے تو میں بچ کے کی کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ او مسلمانوں میری بات سنو، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اوہ، فرمایا اگر میرا خدا مجھے آگ میں پھینک کے راضی ہے تو خلیل نے بچ کے کیا کرنا ہے؟ فرمایا جانے دو، میں اپنے حبیب کی رضا دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے محبوب کی رضا دیکھنا چاہتا ہوں، چھوڑ دو میرا رستہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کلام فرمایا، فرشتوں میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ یہ میرے سوا کسی کی طرف توجہ نہ کرے گا؟ تو جو میرا ہو جائے اس کے لیے میں کافی ہوتا ہوں، اب میں بتاؤں گا پھر میں کیا کر سکتا ہوں۔ اب ذرا سنیے گا، یہ فرشتے آگے جاتے رہے اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر مبارک ایک روایت کے مطابق 16 سال۔ یار 16 سال دا نوجوان کی کرتا ہے آج کل؟ دسو ذرا میں لوگ قیاس کرتے ہیں کہ جی ہم نبیوں جیسے ہو، نیک بخت ہو، او اپنا دماغ ٹھیک کرو۔ پیغمبر تو دنیا میں جب پہلی بار آتا ہے تو پیغمبر کا وہ دن پوری امت سے اعلیٰ ہوتا ہے۔ نبوت نبی رسول کی برابری، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ تعالیٰ، یہاں ولی اللہ کی برابری اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ نبیوں کی برابری کون کر سکتا ہے؟ ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ایک روایت کے مطابق 16 سال اور ایک روایت کے مطابق 26 سال، اتنی عمر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر آگ میں پھینکے جا رہے ہیں، ادھر رب نے فرمایا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا میرے خلیل پر۔ اللہ اکبر۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرمایا، حضرت خلیل آگ میں تشریف لے کر گئے اور جیسے آگ کی طرف جاتے، اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حضرت خلیل نعوذ باللہ آگ میں گرے، یہ لفظ تو میں نہیں، یہ آگ میں پھینکے گئے، میں یہ الفاظ نہیں کہتا۔ اللہ کا یار آگ کی طرف تشریف لے کے گیا۔ اب ذرا سوچئے گا، لوگوں کو کی پتا ہوئے جدی رب نہ رل جائے نا انہوں زمانے دی اگ بھی ساڑ نہیں سکتی۔ حضرت خلیل کا واقعہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے تو اعتماد کر، میں تجھے بڑی سے بڑی تکلیف سے نکالنے پہ قادر ہوں۔ زمانہ آگ لاوے، لفظاں تے غور کرو میں کی کہہ رہا ہوں، زمانہ تجھے جلانے کے لیے تیار ہو، میری عظمت اور میری شان یہ ہے کہ میں اکیلا تنہا، ہر شان کا مالک، ہر قوت کا مالک، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کون ہے میرے سوا قوتوں کا مالک؟ کون ہے میرے سوا طاقت کا مالک؟ میں اکیلا تیری مدد کرنے پہ قادر ہوں، پھر دیکھ میں کیا کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آگ کی طرف جب تشریف لے کر گئے، رب فرماتا ہے اے اگے ٹھنڈی ہو جا، پنجابی جی میں کہتے ہیں اے اگے ٹھنڈی ہو جا، میرے خلیل نو تکلیف نہ دیں، سلامتی والی ہو جا، میرے خلیل کو تکلیف نہ دینا۔ نمرود جو تھا وہ اپنے چبوترے پہ بیٹھا ہوا تھا، اسے کسی نے کہا کہ ایک دن گزر گیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے ہوئے، تو آگ کے قریب بھی نہیں جا سکتے، گرمی بھی بہت ہے، وہ تو جلاتی ہے، کوئی بندہ اس کے قریب نہیں جا سکتا، کریں کیا؟ کہنے لگا میں اوپر سے جا کے دیکھتا ہوں، شاید مجھے کچھ نظر آئے، میرا محل اونچا ہے۔ اپنے محل سے اوپر دیکھا تو اندر کیا دیکھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پلک پہ بیٹھے ہیں، ایک فرشتہ ان کے پیچھے جو آپ کو پنکھا جھیل رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کیا تماشا ہے، میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ اچھا وہ بولا نہیں، مطلب اس کی بڑی انسلٹ تھی، وہ بولا نہیں۔ اس نے جب یہ اوپر سے منظر دیکھا تو ایک ہفتہ گزر گیا۔ کتنے جی؟ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب لوگوں نے جانے کی کوشش کی، آگ کی تپش کچھ کم ہوئی۔ دشمنوں نے جب قریب جا کے دیکھا تو آگ میں دیکھنے کی کوشش کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ دا یار اگ وچ کھلوتا نماز پہ پڑھتا ہے۔ لوگو یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی قوت ہے، اللہ اپنے پیاروں کو یہ عطا فرماتا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ میرے بندے تو مجھ پہ تکیہ کر، زمانہ تجھے جلانا چاہے میں تجھے بچا کے بتاؤں گا کہ اللہ کون ہوتا ہے۔